اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ مقصد سورة البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 96 آیات اور اس میں پہلا مقصد اثبات التوحید 3 ابواب میں بیان ہوا۔ دوسرا حصہ یہ آیت نمبر 97 سے 176 تک ہے اور دوسرے حصے کا مقصد ہے اثبات الرسالہ۔ رسالت پر جو 9 اعتراضات معترضین کی جانب سے کیے گئے ہیں تو ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا اعتراض جبریل کے آنے پر تھا، اس کے 5 جوابات دیے گئے۔ دوسرا اعتراض سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر، اس کا جواب دیا گیا۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ تیسرا اعتراض اگر جادو کفر ہے تو اس پر اللہ نے 2 فرشتوں کو کیوں بھیجا تھا، اس کے 2 جوابات دیے گئے، بطور انکار اور ایک بطور تسلیم۔ چوتھا اعتراض کہ آپ ہمیں درست الفاظ سے منع کرتے ہیں، اس کا جواب لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ پانچواں اعتراض نسخہ پر کہ آپ خود اپنے دین میں مضطرب اور پریشان ہیں، اس کا جواب میں اللہ کے حکم کا تابع ہوں۔ چھٹا اعتراض آپ اللہ کے نائب نہیں مانتے، اس کے 5 جوابات دیے گئے، سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض۔ اور 5واں جواب وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ 7واں اعتراض اگر آپ اللہ کے حق پیغمبر ہیں تو آپ کی نبوت پر اللہ ہم سے خود ہم کلام ہو، اس کا جواب کہ اللہ کا قانون اس بات پر جاری نہیں ہے، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ۔ پھر 7ویں اور 8ویں اعتراض کے درمیان 3 اہم باتیں ذکر کی گئیں۔ ایک بیت اللہ بنی للتوحید فلم تشرکون فی، دوسری بات یہ آخری پیغمبر یہ تمہارے آباء و اجداد کی دعا ہے، انہوں نے بشارت دی تھی، کیوں انکار کرتے ہو؟ تیسری بات توحید تمام انبیاء علیہ السلام کا متفق علیہ دین ہے اور خصوصاً تمہارے آباء و اجداد نے اس پر وصیت کی تھی اپنی اولاد کو، کیوں انکار کرتے ہو؟ سیقول السفہاء آیت نمبر 142 سے 8واں اعتراض ہے تحویل قبلہ پر، اور اس پر تفصیل اور وضاحت کی جا رہی ہے، کیونکہ اس حکم سے پیغمبر کے تابعدار اور غیر تابعدار معلوم کرنا وہ اس کی ایک بہت بڑی حکمت تھی جو قرآن نے ذکر کی۔ اعتراض یہ تھا کہ آپ خود اپنے دین میں مضطرب اور پریشان ہیں، کبھی ایک جانب کو رخ کرتے ہیں، کبھی دوسری جانب کو رخ کرتے ہیں، اور میں نے الناس میں بتایا تھا کہ یہ معترضین 3 قسم کے لوگ تھے، ہر کوئی اسے اپنی طرف سے اعتراض کے لیے پیش کر رہا تھا۔ مشرکین مکہ وہ اس سینس میں اعتراض کر رہے تھے کہ جلد ہے کہ یہ ہم پر ہمارے دین کی طرف یہ واپس لوٹ آئے گا، کیونکہ یہ دوبارہ کعبہ کی جانب اس نے رخ کیا ہے۔ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اس نے پیغمبروں کا قبلہ چھوڑا ہے۔ منافقین نے یہی اعتراض کیا کہ یہ تو خود اپنے دین میں مضطرب اور پریشان ہے، کیا پہلا والا غلط تھا اب ٹھیک ہے، یا پہلا والا ٹھیک تھا اب غلط ہے؟ وہ یوں اعتراضات کر رہے تھے۔ تو قرآن نے یہاں پہ جواب دیا قل للہ المشرق والمغرب، میں اللہ کے حکم کا تابع ہوں، مشرق مغرب شمال جنوب یہ سب
یہ اللہ کے حکم پہ ہے، جس جانب وہ حکم کرے میں اسی جانب رخ کروں گا۔ اور جن لوگوں نے بلا چوں چرا پیغمبر کی اطاعت اور تابعداری کی، قرآن نے انہیں امتن وسطن قرار دیا اور ان کی گواہی کو قرآن نے قبول کیا ہے۔ کہ کل کے سبق میں ہم نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، دو اقوال آیت میں ہم نے ذکر کیے تھے، ایک جمہور مفسرین کا قول اور دوسرا مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا قول۔ جمہور مفسرین وہ قرآن اور حدیث کو ایک ہی ٹائم کے ساتھ وہ لگاتے ہیں، اور ان میں وہ یہ نہیں لگاتے کہ حدیث جو ہے یہ فلاں وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بلکہ ان کے قول کے مطابق جس دن سے ہی اللہ نے پیغمبر کو بیت المقدس کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس دن سے لے کر 16-17 مہینے نماز پڑھنے تک کہ اللہ کے رسول وہ آسمان کی جانب دیکھتے رہے کہ کب اللہ مجھے دوبارہ حکم دیں اور میں کعبہ کی جانب اور بیت اللہ کی جانب رخ کروں۔ یہ جمہور مفسرین کا قول تھا۔ مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا قول یہ تھا کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اوپر کی جانب دیکھتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے اللہ دوبارہ کعبہ اور بیت اللہ کی جانب رخ کرنے کا دوبارہ حکم دے، وہ ابتدائی وقت میں تھا، جبکہ آیات کا تعلق جو ہے وہ آخری وقت کے ساتھ ہے، یعنی جب 16-17 مہینے گزر چکے تو اب اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ بیت المقدس ہی قبلہ رہے، یعنی کچھ اس حکم میں تاخیر آ جائے اور یہودیوں کے ساتھ جو موافقت ہے اور ہم آہنگی ہے یہ کئی دنوں تک مزید برقرار رہے، کیونکہ اگر ابھی اس ٹائم دوبارہ بیت اللہ کی جانب رخ کرنے کا حکم آ جائے تو ایک تو یہ کہ یہ لوگ اعتراض کریں گے، دوسرا یہ کہ جو ایمان لانے کی ہماری ان سے امید ہے تو وہ امید جو ہے وہ ماند پڑ جائے گی اور یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم آپ کی پریشانی کو آسمان میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یقیناً آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ یہودی وہ ایمان نہیں لائیں گے اور وہ جو ہے وہ اعتراض کریں گے، لیکن خیر جی اس میں کئی حکمتیں پنہاں ہیں اور پوشیدہ ہیں۔ کہ ابھی آپ شاید کعبہ اور بیت اللہ کو ابھی آپ پسند نہیں کر رہے بعض وجوہات کی بنا پر، لیکن ہمیں آپ کو جب اس قبلے کی جانب پھیریں گے اور اس کی جانب جو ہے وہ حکم کریں گے تو آپ اسے آئندہ پسند کر لیں گے۔ جہاں تک یہودیوں کی بات ہے تو ان اگلے دو آیات میں اللہ فرما رہے ہیں، جیسے کل ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا کہ ان دو زواجر کا مطلب کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پیغمبر سے کہ جہاں تک یہودیوں کی خوشنودی کی بات ہے تو یاد رکھیں آپ ان کے پاس جو بھی دلیل لے آئیں، آپ ان کے ساتھ جو بھی موافقت اور ہم آہنگی پیدا کر لیں، وہ ہرگز آپ کی تابعداری نہیں کرنے والے، اور اگر آپ لاکھ ان کے خواہشات کی لاج رکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں اقوال میں فرق تھا۔ مولانا حسین علی حدیث کو آغاز کے وقت کے ساتھ جب بیت المقدس کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مکہ میں ہی ہوا تھا ہجرت سے قبل۔ ٹھیک ہے، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیر دیں۔ یہاں پہ جی ایک تو یہ حکم کب اور کہاں نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطبقات الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے، ابن سعد نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کا محلہ ہے، محلے جو ہیں وہ لوگوں کے ناموں سے مشہور ہوتے ہیں، فلاں لوگوں کا محلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کے محلے میں ایک صحابی ہے بشر ابن برا،
بشر ابن برا رضی اللہ عنہ کی والدہ کے ملاقات کے لیے گئے تھے. بشر ابن برا ان کی والدہ کے ملاقات کے لیے گئے تھے. شاید وہ بیمار تھیں یا کوئی اور وجہ تھی کہ ان لوگوں نے کھانا تیار کیا. ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز جو ہے وہ شروع کی. یعنی وہیں پہ ظہر کی باجماعت نماز وہ لوگ پیچھے انہوں نے صف بنا لی اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو ظہر کی نماز پڑھانا شروع کی. ظہر کی نماز 4 رکعت نماز ہوتی ہے جی. اب 2 رکعت نماز جو ہے وہ آپ نے بیت المقدس کی جانب پڑھ لی. ظہر کی 4 رکعت نمازوں میں 2 رکعتیں جو ہیں وہ آپ نے بیت المقدس کی جانب پڑھ لی اور دوران نماز ہی وہی نازل ہوئی. دوران نماز ہی وہی نازل ہوئی. نماز کے دوران ہی آپ کو یہ حکم دیا گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی جانب رخ پھیرنے کا حکم دے دیا گیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیرا نماز کے دوران ہی جی. اور پھر وہی جگہ جہاں آپ نے نماز کے دوران ہی رخ پھیرا, ٹھیک ہے جی, وہ جگہ آج مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی ہے. مدینہ منورہ میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو وہ مسجد قبلتین کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. اور یہ حکم ہجرت کے 17ویں ماہ کے آغاز میں, یہ حکم کب نازل ہوا تھا؟ ہجرت کو 17 ماہ ہو چکے تھے اور 17ویں ماہ کے بالکل آغاز میں رجب کی 15 تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا. یہ روایت طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے ذکر کیا ہے. بیت المقدس جو ہے یہ میں نے پہلے دن ہی بتایا تھا کہ یہ مدینہ سے شام کی طرف, مدینہ سے شام کی طرف ہے اور کعبہ جو ہے یعنی یہ مدینہ سے بالکل شمال کی جانب ہے اور کعبہ جو ہے وہ مدینہ سے جنوب کی جانب ہے جی. تو نماز کے دوران سوال ذہن میں آتا ہے یہ تحویل کی کیفیت کیسی تھی. یعنی یہ کیونکہ جب امام جو ہے وہ مثلا بیت المقدس کی جانب اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے تو اب جب آپ نے نماز کے دوران ہی آپ نے اباؤٹ ٹرن کیا ہے تو ٹھیک ہے, صف والے تو وہ اپنی جگہ پہ ہی انہوں نے اباؤٹ 180 ڈگری پہ وہ ٹرن کر لیتے ہیں, لیکن امام تو پیچھے رہ گئے. تو اس حوالے سے محدثین وہ کہتے ہیں, جیسے ابن حجر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں فتح الباری میں, بخاری کی مشہور شرح ہے, وہ کہتے ہیں فتحول النساء, عورتیں بھی اس جماعت میں کھڑی تھیں, عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. فتحول النساء مکان الرجال والرجال مکان النساء, عورتیں جو ہیں تو وہ اب مردوں کے آگے آ گئیں. تو اب اس نماز میں کافی یعنی لوگوں نے چکر لگائے ہیں, ٹھیک ہے, چکر لگائے ہیں تو عورتیں جو ہیں انہوں نے وہ مردوں کے پیچھے آ گئیں اور مرد جو ہے وہ نماز کے دوران ہی وہ آگے آ گئے. فتحول النساء مکان الرجال والرجال مکان النساء, عورتیں مردوں کی جگہ پہ آ گئیں اور مرد جو ہے وہ عورتوں کی جگہ پہ آ گئے, ٹھیک ہے. اور صحابہ کہتے ہیں فصلینا السجدتین الباقیتین الی البیت الحرام, جو باقی ماندہ 2 رکعتیں ہیں وہ ہم نے بیت الحرام کی جانب پڑھ لی. ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی تصویر یہ ہے کہ امام جو ہے وہ اپنی جگہ سے, کیونکہ جب وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹرن کر لے تو وہ تو سب سے صف میں آخر میں آ گئے, تو امام نے اپنی جگہ سے جگہ بدلی اور وہ بالکل لوگوں کے آگے آ گئے. یعنی امام نے سب سے زیادہ اس میں جو ہے وہ واک کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ خیر عام طور پہ
نماز میں خیر چلنا پھرنا جو ہے وہ ہے، لیکن یہ تو چونکہ ایک تحویل قبلہ کا حکم تھا تو اسی لیے عام حالات میں اتنے چکر جو ہے وہ نہیں لگائے جاتے۔ مثلا صف میں جگہ جو ہے وہ خالی پڑ جائے تو پیچھے صف میں، چونکہ ہمارے ہاں جہالت ہے اور لا علمی ہے، تو اسی وجہ سے صف جو ہے وہ آگے خالی ہوتی ہے اور پیچھے صف سے کوئی آگے نہیں بڑھتا کہ اس صف کو وہ پر کر دے، حالانکہ نماز میں اتنا جو ہے وہ صف کو پورا کرنے کے لیے چند قدم لینا یہ جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے وہ صف میں پیچھے الگ کھڑا رہے تو وہ جی آگے والی صف سے ایک شخص کے کندھے پر تھوڑا سا وہ تپکی دے اور وہ اسے پیچھے کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ تو جہالت ہے، لوگ مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح احادیث میں ہم بنا فی الصلاۃ کا مسئلہ پڑھتے ہیں۔ بنا فی الصلاۃ کا مسئلہ یہ ہے، مثلا ایک شخص دوران نماز جو ہے اس کی ناک جو ہے وہ ٹوٹ جائے، نکسیر جسے کہا جاتا ہے، اور ناک سے خون جو ہے وہ بہنا یہ آ جائے، تو وہ اسی جگہ نماز جو ہے وہ چھوڑ دے اور بغیر باتیں کیے جو سب سے قریب وضو کی جگہ ہے وہاں پہ آ کے ناک کو صاف کرے، وضو جو ہے وہ کر لے، اور دوبارہ آ کر اسی جگہ پہ وہ وہیں سے نماز شروع کرے، دوبارہ السرینو نماز شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بنا فی الصلاۃ ہے۔ لیکن چونکہ لوگ قرآن سے باخبر نہیں ہیں، احادیث کا مطالعہ نہیں ہے، اسی وجہ سے بہت سارے ایسے آسان مسائل ہیں کہ جو آسانی کے لیے ہیں لیکن لوگ ان سے باخبر اور واقف نہیں ہیں۔ تو امام جو ہے اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے جگہ بدلی، اور پہلے جو وہ سب سے ایک جانب وہ آگے کھڑے تھے تو وہ پیچھے ہو گئی، دوسری جانب جو ہے وہ بالکل آ گئے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ شمال کی دیوار سے بالکل جنوب کی دیوار کی جانب جو ہے وہ آ جائے۔ جی اسی طرح انہوں نے پورا یہ نقشہ جو ہے فتح الباری میں ابن حجر نے یہ نقشہ جو ہے یہ پیش کیا ہے۔ جی اب طبقات الکبریٰ ابن سعد کی روایت میں یہ واقعہ یہ ظہر کی نماز میں پیش آیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ آیا ہے کہ پہلی جو نماز تھی وہ عصر کی نماز میں تحویل قبلہ کا یہ حکم آیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم جو ہے یہ فجر کی نماز میں ہوا ہے۔ دراصل تینوں روایات ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے قرآن کی بعض آیات کی ہم تطبیق کرتے ہیں تو ان روایات میں بھی تطبیق ممکن ہے۔ سب سے پہلے یہ تحویل قبلہ کا جو حکم نازل ہوا تھا وہ ظہر کی نماز تھی، ٹھیک ہے، جس میں 2 رکعتیں جو ہیں وہ بیت المقدس کی جانب پڑھی گئی ہے اور 2 رکعتیں یہ کعبہ کی جانب اور بیت الحرام بیت اللہ کی جانب پڑھی گئی ہے۔ اب یہ روایت اس میں تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ بخاری کی روایت میں جو صلی اول صلاۃ صلاح صلاۃ العصر جو یہ الفاظ آتے ہیں، تو سب سے پہلی جو کامل نماز بیت اللہ کی جانب پڑھی گئی تھی وہ صلاۃ العصر تھی۔ کامل نماز یعنی چاروں کی چاروں رکعت جو ہے پوری کی پوری نماز وہ بیت اللہ کی جانب جو پڑھی گئی ہے تو وہ عصر کی نماز ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ ظہر کی نماز میں تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا، اس میں 2 رکعتیں ایک جانب اور 2 رکعتیں دوسری جانب پڑھی گئی تھی، اور پہلی کامل اور پوری نماز وہ صحیح بخاری کی روایت میں صلاۃ العصر ہے، عصر کی نماز ہے۔ اور جن روایات میں فجر کے حوالے سے آتا ہے تو یہی بات تحویل قبلہ کی جب یہ دور دراز کی مساجد جو مدینے کے گرد و نواح میں آباد تھی، جب ان لوگوں کو تحویل قبلہ کا یہ حکم یہ پہنچا ہے تو اس وقت فجر کی یعنی اگلے دن فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، تو وہ روایت اس اعتبار سے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام اور وہ فجر کی نماز وہ مسجد قباء میں ان لوگوں کو فجر کی نماز کے بارے میں یہ بات جو ہے یہ پہنچی تھی، اور جب فجر کی نماز وہ بیت المقدس کی جانب پڑھ رہے تھے تو فجر کی نماز کے دوران ہی انہیں کسی نے بتایا کہ
تحویل قبلہ کا حکم آ چکا ہے تو وہ فجر کی نماز میں ہی بیت اللہ کی جانب جو ہے انہوں نے رخ پھیرا ہے. تو یہ تمام روایات اپنی اپنی جگہ پہ یہ ٹھیک ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. جی اب مثلا مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے جو یہ قول اختیار کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ان آیات کو اگر دیکھا جائے تو پیغمبر کو جب پیغمبر چاہ ہی یہی رہے تھے کہ مجھے یعنی جو جمہور مفسرین کا قول ہے کہ مجھے اللہ بیت اللہ کی جانب رخ کرنے کا حکم دے دے اور 16-17 مہینے آپ یہ چاہ رہے تھے تو پھر ان زواجر کا کیا مطلب ہے؟ ایک گونا جو تنبیہ ہے کہ پیغمبر آپ جو بھی کر لیں یہ آپ کے قبلے کی تابعداری نہیں کرنے والے. ٹھیک ہے، تو یہ تب ہی یہ آیات اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے جب پیغمبر جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ بیت المقدس کی جانب یہ حکم کچھ دیر اور چند دن جو ہے یہ باقی رہے اور یہودیوں کے ساتھ یہ موافقت اور ہم آہنگی یہ باقی رہے اور بیت اللہ کی جانب وہ حکم جو ہے وہ بعد میں آ جائے، چند مہینے بعد آ جائے، تھوڑا سا اور بھی ڈیلے ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ آیات تب لگتی ہے مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے قول پر. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ اور اگر آپ لے آئیں کہ الذین ان لوگوں کو، اور اگر آپ لے آئیں کہ ان لوگوں کے پاس اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے بکل آیتن ہر قسم کی دلیل، اور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر قسم کی دلیل لے آئیں، یعنی جو بھی کر لیں کہ ان سے بات منوانے کے لیے آپ کوئی دقیقہ جو ہے وہ فرو گزاش نہ کریں بلکہ ہر تمام پاپڑ جو ہے وہ بیل لیں. ما تبعوا قبلتک، جی تو بھی یہ لوگ ما تبعوا قبلتک تو تابیداری نہیں کریں گے یہ لوگ قبلتک آپ کے قبلے کی. پیغمبر آپ جو بھی کر لیں اور آپ ان کی دلجوئی کے لیے ہر قسم کی دلیل لے آئیں یہ آپ کے قبلے کی تابیداری نہیں کرنے والے. وما انت بتابع قبلتهم، جی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے بیت اللہ کی جانب رخ کرنے کا اور اب آپ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں تو آپ بھی ان کے قبلے کی تابعداری جو ہے وہ نہیں کر سکتے. جی وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ ہی آپ اے پیغمبر بتابع پیروی کرنے والے ہیں، تابعداری کرنے والے ہیں قبلتهم ان کے قبلے کی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ آ چکا ہے تو آپ ان کے قبلے کی تابعداری بھی نہیں کر سکتے. اب یہ دوسرا زجر ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اچھا وما بعضهم بتابع قبلة بعض، جی اور نہیں ہے بعض ان کے، وما بعضهم یعنی یہ ان کے آپس کے اختلافات کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے. یہود و نصارہ جو اوت الکتاب ہیں وہ بھی آپس میں یہ ان کے قبلے میں بھی اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ آپس میں بھی ایک قبلے پہ متفق نہیں ہے، آپس میں بھی ان کا اختلاف ہے. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، کہ اور نہیں ہے بعض ان کے بعضوں کی قبلے کی تابعداری کرنے والے. وما بعضهم اور نہیں ہے بعض ان کے بتابع تابعداری کرنے والے، پیروی کرنے والے قبلة بعض بعض کے قبلے کی، یعنی یہود و نصارہ آپس میں بھی قبلے میں متفق نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تو جب وہ آپس میں متفق نہیں ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ ان کی تابعداری کرنے والے یا ان کی خواہش کی پیروی کرنے والے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اور اگر آپ نے تابعداری کی اہواءہم ان کے خواہشات کی، من بعد ما بعد اس کے جاءکا کہ یہ آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم دلیل، دلیل سے مراد قرآن ہے، علم سے مراد قرآن ہے. یہ پہلے میں آیت نمبر
19 میں یا 120 میں بتا چکا ہوں. من بعد ما، وہاں پہ میں آلریڈی یہ جملہ جو ہے یہ گزر چکا ہے، جاءک من العلم. وہاں پہ میں نے امام احمد ابن حنبل کا قول بھی ذکر کیا تھا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ تابعداری کریں ان کے خواہشات کی بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس من العلم، علم، دلیل آ چکی ہے آپ کے پاس، علم آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، تو کیا ہوگا جی؟ ان شرطیہ ہے تو اس کا جواب انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت لمن الظالمین اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن پیغمبر نے ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کی. یہ اصل میں مجھے اور آپ کو تنبیہ ہے، مجھے اور آپ کو تنبیہ ہے کہ یہود و نصارہ کے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، کہ ان کے خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، جی اس میں ایک تسلی یہ بھی ہے کہ سنت کے جو مخالف ہیں اور سنت کے جو دشمن ہیں جی وہ بھی آپس میں ایک نہیں ہوتے، بلکہ ان کے درمیان اپنی دراڑیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے درمیان بھی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں. کہ الذین آتیناہم الکتاب، یہاں پہ ایک سوال کا جواب ہے کہ کیا یہ اہل کتاب یہ اس پیغمبر کو حق نہیں جانتے، حق نہیں سمجھتے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد میں یہ غلطی نہیں کرتے. جس طرح سینکڑوں لوگوں میں ایک شخص جو ہے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اپنی اولاد کو پہچانتا ہے اور اس میں وہ غلطی نہیں کرتا، تو اسی طرح پیغمبر ان ہزاروں لوگوں میں، ہزاروں انسانوں میں، لاکھوں انسانوں میں اہل کتاب پیغمبر کو یوں پہچانتے ہیں اور یوں نشانیوں سے جانتے ہیں کہ جس طرح اپنی اولاد کے بارے میں یہ غلطی نہیں کرتے. کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں آتیناہم الکتاب، جنہیں دی ہے ہم نے اپنی کتاب کی فہم، اپنے کتاب کی سمجھ دی ہے ہم نے، ہماری کتاب کو سمجھتے ہیں. یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس پیغمبر کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. یوں پہچانتے ہیں پیغمبر کو کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بیٹوں کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح پورے ہزاروں کے مجمع میں انسان اپنے بیٹے کو دیکھ کر غلطی نہیں کرتا اور ہزاروں کے مجمع میں اس کی تمیز کر سکتا ہے، تو یہ پیغمبر اس کو بھی تورات میں اور انجیل میں جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کے بلبوتے پہ پیغمبر کو یوں پہچانتے ہیں گویا کہ پیغمبر کی تصویر جو ہے ان کی کتابوں میں دی گئی ہے. لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ایک گروہ منہم، ان اہل کتاب میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ضرور چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. حق کو چھپاتے ہیں اور پیغمبر کی نبوت سے انکار کرتے ہیں. یعرفونہ میں جو ہو ضمیر ہے اس میں مفسرین نے دیگر معنی بھی ذکر کیے ہیں. پہلا معنی تو پہچانتے ہیں اس پیغمبر کو، اس پیغمبر کی حقانیت کو، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یا دوسرا معنی پہچانتے ہیں اس تحویل قبلہ کے حکم کو. ان کی کتابوں میں تحویل قبلہ کا حکم موجود ہے کہ آخری پیغمبر وہ دونوں قبلوں کی جانب نماز پڑھے گا، لیکن اس کا مستقل قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوگا اور بیت اللہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ پہچانتے ہیں اس تحویل قبلہ کے حکم کو. اور تیسرا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے ہیں اس حقانیت قرآن کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں یہ پیغمبر کی نشانیاں، تحویل قبلہ کا یہ حکم، قرآن کی حقانیت، یہ تمام چیزیں تورات اور انجیل میں آج بھی موجود ہیں. پہچانتے ہیں اس قرآن کی حقانیت کو جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کہ الحق من ربک، حق جو ہے من ربک، اصل میں کلام یوں ہے، الحق ثابت من ربک، جاری مجرور جو ہے یہ متعلق ہے
ثابتن کے کہ الحق ثابت من ربک، حق ثابت ہے من ربک تمہارے رب کی جانب سے، فلا تکونن من الممترین، بس آپ نہ بنے من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان پر نزول عذاب کے بارے میں اے پیغمبر آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے، یعنی جو شخص بھی رب کی جانب سے جو حق آیا ہے اور حق ثابت ہے، جو بھی اس سے انکار کرے گا تو اس پر عذاب کے آنے میں اے پیغمبر آپ شک نہ کریں، یعنی ضرور وہ معذب ہو کر رہیں گے اور عذاب ان پر ضرور آ کر گرے گا۔ فلا تکونن من الممترین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مخالفین پر عذاب کے نازل ہونے میں شک نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرتے تھے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان کے لیے دعائے مغفرت طلب کرنے سے منع کیا کہ اگر آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ گویا آپ ان پر عذاب کے آنے میں شک کر رہے ہیں، جبکہ یہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لے آئیں الذین ان لوگوں کے پاس اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی ہے، بکل آیت ہر قسم کی دلیل لے آئیں، ما تبعوا قبلتک تو یہ پیروی نہیں کرتے قبلتک کا، تو یہ پیروی نہیں کرنے والے قبلتک کا آپ کے قبلے کی، وما انت بتابع قبلتہم اور نہ ہی آپ بتابع پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ پیغام مبلغ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ یہ بھی خاطر جمع رکھیں کہ آپ کے مخالفین آپس میں بھی ایک نہیں ہیں، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور نہ ہی بعض ان کے بتابع تابعداری کرنے والے ہیں قبلۃ بعض کے قبلے کی، یہ آپس میں بھی ایک نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے تابعداری کی اہواءہم ان کے خواہشات کی، من بعد ما بعد اس کے جاءک من العلم کہ آ چکا ہے آپ کے پاس علم دلیل، تو انکا بے شک آپ اذن اس وقت لمن الظالمین ضرور اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں دی ہے ہم نے فہم اپنی کتاب کی فہم ہم نے انہیں دی ہے، وہ سمجھتے ہیں، یعرفونہ پہچانتے ہیں اس پیغمبر کو، اس تحویل قبلہ کے حکم کو، قرآن کی حقانیت کو، کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ ضرور وہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ الحق من ربک حق ثابت ہے تمہارے رب کی جانب سے، کہ اللہ کی جانب سے حق ثابت ہے، اس میں کوئی تردد اور کوئی شک نہیں۔ فلا تکونن من الممترین پس آپ نہ بنے پیغمبر من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔